السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے نور اخلاق یوٹیوب چینل پر۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے صبر اور بیماری کے متعلق ایک واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس میں آپ حضرات سمجھ فرمائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک شخص کو بستی اور شہر سے باہر کر دیا، پھر اس کے بعد اس شخص کے ساتھ کیا ہوا آپ حضرات اس واقعے میں سماعت فرمائیں گے۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے، امید ہے آپ حضرات کو یہ واقعہ ضرور پسند آئے گا اور آپ حضرات اس واقعے سے سبق حاصل کریں گے۔ واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ حضرات سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ اگر آپ حضرات نے ابھی تک نور اخلاق یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن آل پر سیٹ کر دیں۔ واقعہ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں۔ صبر اور بیماری کے متعلق آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی سے فلاں شہر سے ایک شخص کو باہر کر دے۔ تو واقعہ آپ حضرات کے سامنے ہے، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں اور اس واقعے سے سبق حاصل کریں۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک آوارہ قسم کا شخص بنی اسرائیل میں سے تھا۔ وہ برائی سے نہیں رکتا تھا، یہاں تک کہ شہر کے تمام لوگ اس سے بڑے پریشان ہو چکے تھے اور وہ اس کو برائی کے ارتکاب سے نہ روک سکے۔ بس سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زاری و درخواست کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ بنی اسرائیل میں موجود فلاں نوجوان آوارہ کو شہر سے خارج کر دیا جائے تاکہ اس کے باعث اس شہر پر عذاب نازل نہ ہو۔ بس موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور اس نوجوان کو شہر سے باہر نکال دیا اور وہ قریب کی دوسری بستی میں چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دو۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس بستی سے بھی نکال دیا۔ پھر وہ ایک ویران سی جگہ میں چلا گیا۔ اس ویرانے میں کوئی جاندار موجود نہ تھا، نہ ہی وہاں کوئی سبز پودا تھا، نہ ہی جنگلی جانور، اور کوئی پرندہ بھی نہ موجود تھا۔ وہ اس ویران سی بستی میں بیمار ہو گیا، جبکہ پاس کوئی مدد کرنے والا بھی نہ تھا۔ بس وہ مٹی پر گرا اور اپنا سر مٹی پر رکھ کر رونے لگا اور منہ سے کہنے لگا، کاش اس وقت یہاں میرے پاس میری والدہ ہوتی، اسے مجھ پر رحم آتا اور میری اس ذلت پر وہ آنسو بہاتی۔ کاش یہاں میرا باپ موجود ہوتا، وہ میری مدد فرماتا اور مجھے معاونت حاصل ہوتی۔ کاش کہ میری بیوی ہی میرے پاس موجود ہوتی، وہ میری جدائی و فراق میں یہاں روتی۔ کاش میری اولاد ہی یہاں موجود ہوتی جو میرا جنازہ اٹھنے پر گریہ وزاری کرتی اور زبان سے کہتی کہ اے اللہ، ہمارے اس پردیسی والد کو معاف فرما دے جو بڑا کمزور ہے اور آوارہ ہے اور تیرا نافرمان ہے، جسے شہر سے نکال باہر کیا گیا، وہ بستی میں چلا گیا، پھر وہ بستی سے نکالے جانے پر ویرانے میں آ گیا۔ آج اس ویرانے سے بھی یعنی اس دنیا سے ہی خارج ہو کر اور ہر چیز سے بالکل نا امید ہو کر آخرت کو جا رہا ہے۔ یا الہی، مجھے تو نے اپنے باپ سے اور اولاد اور زوجہ سے دور کر دیا ہے، مگر اب اپنی رحمت سے دور مت کر۔ میرے دل کو ان کی جدائی میں تو نے جلایا ہے، اب تو میری نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں نہ ڈال۔ بس اس کی والدہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حور کو بھیج دیا اور ایک حور کو اس کے زوجہ کی صورت میں بھیجا اور ایک فرشتے کو اس کے والد کی شکل میں بھیجا۔ وہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس پر گریہ کرنے لگے۔ اس نے کہا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں اور یہ میری زوجہ ہے اور یہ میرے اولاد ہیں اور میرے پاس آ گئے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا اور آخرت کو سدھارا۔ اب وہ گناہوں سے پاک تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر چکا تھا۔
اب موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ ویرانے میں فلاں مقام پر جا کر میرا ایک دوست ہے، اس کو تکفین و تدفین کرو جو وہاں پر وفات پا چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور اس جوان شخص کو دیکھا جسے آپ نے بحکم الہی پہلے شہر سے اور پھر بستی سے نکال دیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس حوریں بیٹھی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، یہ تو وہی شخص ہے جو تیرے ہی حکم پر شہر اور بستی سے نکال دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس پر میں نے رحم فرمایا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے، کیونکہ یہاں پر وہ وطن اپنے ماں باپ اور اپنے اہل و عیال سے جدائی میں رویا تھا۔ میں نے ایک حور کو اس کی والدہ کی شکل میں، ایک فرشتے کو اس کے والد کی شکل میں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی صورت میں اس کے پاس بھیجا ہے، تو انہوں نے اس کی مسافر جیسی حالت میں اس کے واسطے رحم کی درخواست کی، کیونکہ کوئی غریب الوطن جب وفات پا جاتا ہے تو اس پر زمین و آسمان والے روتے ہیں، تو میں کیوں نہ اب اس پر رحم فرماؤں، میں تو سب سے بڑھ کر رحیم ہوں۔ کوئی غریب الوطن جب حالت نظام میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے، اے فرشتوں، یہ مسافر ہے، اپنے ماں باپ، اہل و عیال اور اپنی اولاد سے بھی دور ہے، اس کے مرنے پر کسی نے نہ رونا ہے نہ غمزدہ ہونا ہے۔ پھر اس کے والد کی صورت میں ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے اور ایک اس کی والدہ کی صورت میں، ایک کو اس کے بیٹے کی شکل میں اور ایک فرشتے کو اس کے رشتہ داروں میں سے کسی ایک کی شکل و صورت میں اس کے پاس بھیج دیتا ہے۔ جب وہ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو وہ شخص آ کے کھولتا ہے اور وہ اس کو دکھائی دیتے ہیں، وہ ان تمام کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسی خوشی کی حالت میں وہ وفات پا جاتا ہے۔ اس کا جنازہ اٹھنے پر وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور تا قیامت اس کی قبر پر اس کے حق میں دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے۔ اور ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ فراقی کی حالت میں اور تنگی کی حالت میں بندے کا جھوٹ عیاں ہو جاتا ہے۔ ایک شخص میں اگر تمام جنوں اور انسانوں کا علم بھی جمع ہو جائے اور پھر اس پر آفات کے طوفان آ جائیں اور اس کو شکایت ہو کہ مجھ پر کیوں وارد ہوئے ہیں، تو وہ تمام علم اس کے لیے بے فائدہ ہی ہے اور اس کا علم بھی بے فائدہ ہی ہوگا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میری قضا پر جو شخص راضی نہیں ہوتا اور میری عطا پر خوش نہیں ہوتا، وہ میرے سوا کوئی دوسرا رب تلاش کرے۔ تو محترم ناظرین، یہ رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک آوارہ شخص کا واقعہ سننے کے بعد بہت ہی پیارا سا درس حاصل ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، درس یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم پر کوئی بھی کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، بیماریوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، مصیبتوں کا پہاڑ گر جائے، لیکن ہم کو ہر حال میں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے، اللہ لطیف بعبادہ، یعنی اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے۔ لیکن کب؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک آپ حضرات اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔